استاد جی پہلے ہمارا جو سن 1947 سے پہلے جو ہمارے پکے پکے پاکستانی یہاں پر تھے نا، وہ ہندوؤں کے ساتھ سمجھو کہ ان کی کمٹمنٹ تھی۔ ابھی جو ہمارے پاکستان بن گیا، پاکستان کے بعد جو آمد ہوئی ہمارے پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی نا، سر جی ان لوگوں نے سیاست کو اپنی ایک زندگی بنائی ہے، اور سیاست کو کرتے کرتے ہمارے جو پکے پکے پاکستانی، پرانے اولڈ پاکستانی جو پرانے انڈیا کے وقتوں کے یہ رہتے تھے، وہ بھی ان سے پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بدلتے رہے، ووٹر کیا، سیاستدان کیا، اس سیاست سرپرستی کیا، ان لوگوں نے پورے پاکستان کو ایک مہنگائی میں الجھا رکھا ہے۔ بیچ میں یہ لوگ اپنے اثاثے بناتے اور اپنے آپ کو سیٹ اپ کرتے، بہتر کرتے، بیرونی ممالک میں ان کا کاروبار، ان کے زمینیں دیکھو، ان کی پراپرٹی دیکھو، ان کی تعلیم دیکھو، ان کی ثقافت دیکھو، ان کی بول چال دیکھو، ان کے رویہ اور اخلاق دیکھو۔ مگر سر جی ہمارے پاکستانی جو صحیح ایمان والے مسلمان ہیں، جو مذہبی حلال کھانے والے ہیں، وہ پریشان، ان کو پریشان کر دیا، ان کو اپنی طرح بھڑکانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی دنیا میں آ جائیں جہاں پر واپسی کا راستہ نہ ہو۔ ابھی ہم لوگ نہ فیشن کر سکتے ہیں، نہ ان میں گھس سکتے ہیں، نہ ہماری تعلیم ہے، نہ ہماری روزگار ہے، نہ ہمارا مزدوری ہے، ایک کھانا پینا ہے۔ جو ہمارے پاس بجلی ملتی تھی، پانی ملتا تھا، گیس ملتا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے مہنگا کر دیا۔ وہ سے کیا ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ چوری کریں گے، ڈکیتی ماریں گے، کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ ابھی ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ابھی پیٹرول 250 روپے کا ہے۔ ابھی بتاؤ ایک آدمی موٹر سائیکل ہے، چلو موٹر سائیکل لیتے ہیں، وہ اس کے بعد روزگار نہیں، وہ پیٹرول کدھر سے ڈالے گا، ٹیکس کدھر سے دے گا، موبائل کا ٹیکس کدھر سے دے گا، بجلی کا ٹیکس کدھر سے دے گا، گیس کا ٹیکس کدھر، نہ ادھر لکڑی ہے، نہ ادھر بجلی کے علاوہ اور کوئی گزارا ہے، نہ ادھر دیہات ہے قسم کا۔ ابھی دیہاتوں والا نظام ختم ہو گیا۔ ابھی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا بجلی کا بل دو گے، کیا گیس کا بل دو گے؟ یہ حکمران تو آپ نے اپنی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح امیر ہے، ہم لوگ اس طرح پوری پاکستان ہے قوم امیر ہے، پیسے والی سرمایہ دار ہے، اس طرح یہ بات ان کا خیال تو غلط ہے۔ ابھی آپ لوگ میڈیا دیکھتے ہو، آپ لوگ بھوک دیکھو، آپ لوگ ان کی پریشانی دیکھو، آپ ان کے ادھر دیکھو کہ یقین مانو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ ادھر آتے چوک کے اوپر آتے، چوک کے اوپر چلو حلال کو ماننے والا چلو بیٹھا ہوا ہے، وہ جگہ پہ جاؤ جدھر حرام کو ماننے والا، حرام کو ماننے والا کس طریقے سے حرام کو ماں کے کھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ نہیں دکھایا؟ دکھاتے ہیں ہم۔ میرا بادی دیکھو، ہیرا منڈی دیکھو، اللہ کا بندہ، چرسوں کا پاؤڈروں کا ان کی تعلقات دیکھو، تھانے والے دیکھو، تھانے والے سی آئی اے والے خود بولتے ہیں چرس پاؤڈر بیچو۔ ہم لوگ چرس پاؤڈر کس طرح بیچے اور کس طرح پینے، بتاؤ یہ کیا حساب کتاب؟ بیچ میں ایسی چیزیں لگائی ہوئی جو ہمارے انسانیت کے خلاف ہے۔ موروثی ٹیکس کے بارے میں یہ لوگوں ٹیکس کے لیے شراب آزاد کی ہوئی ہے۔ اب چرس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اس کو بند کرتے ہیں، اس سے یہ باروں بار بند کرتے ہیں، بیچ میں چھپ چھپا کے بچواتے ہیں، اور ان کے بیچ میں وہ اپنے ہر جگہ پر ٹھکانے دیکھو، پورا پاکستان میں چرس پاؤڈر کے ٹھکانے دیکھو کسی وزیروں کے۔ آپ لوگ ان کے اوپر نہیں لگاتے ہو، آپ لوگ ڈرتے ہو، آپ لوگ میڈیا کے غریب آدمی کے اوپر سارے شہر ہوتے ہیں، امیروں کے اوپر کوئی نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ آپ لوگ پیسے لے کے چپ ہو جاتے ہو۔ یہ انتظامیہ میں سفارش ہے، اللہ کا بندہ، سارے سرکاری اداروں میں دیکھو سفارشی بھرتے ہیں، وہ انتظامیہ سیاستدانوں کی سفارشی ہیں۔ وہ کیا بتائیں گے ان کی نوکری کیا ہوئے گی؟ وہ جو آدمی سفارش میں نوکری کرے گا وہ کیا نوکری کر سکے گا؟ میرے کو بتاؤ۔ مہنگائی کے علاوہ بھائی جان یہ ہے کہ 2 روٹی کھاؤ، پیاز کھاؤ، پانی پیو گلاس، یہ آپ کی مہنگائی ہے۔ مگر کیا اس میں ہم لوگ کرتے رہیں گے؟ نہ ہمارے روزگار ہوئے گا، آپ کیا کرو گے؟